السلام علیکم۔ بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن، حشر کے دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کو بچائیں گے، جہنم سے نکالیں گے۔ حدیث میں ہے کہ حشر کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے نبی اٹھو، جو مانگیں گے وہ مراد پوری کی جائے گی، سر اٹھاؤ، سر کیوں نہیں اٹھا رہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے امتی امتی، تو اللہ فرمائے گا جاؤ نکال لو اپنے امتیوں کو جہنم سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے جہنم میں سے اپنے امتی کو نکالیں گے، پھر آ کے پھر سجدے میں گر جائیں گے، پھر بولیں گے امتی امتی، تو اللہ فرمائے گا اٹھاؤ سر، جو مانگیں گے پوری کی جائے گی تمہاری دعا۔ تو بولیں گے امتی، تو بولے اللہ فرمائے گا جاؤ نکالو، ایسا 2-3 بار، پھر سجدے میں آ کے گئے، پھر اللہ بولے گا اٹھاؤ جاؤ نکال، تو سب امتیوں کو نکالیں۔ یہ بخاری میں حدیث ہے، آپ سوچئے، قرآن کے خلاف یہ حدیث، گڑی ہوئی حدیث ہے، موضوع حدیث، گڑی ہوئی، سمجھے آپ کیسے؟ ابھی آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری میں دوسری حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو اور پھوپھی صفیہ کو بول رہے کہ بیٹی جو دنیا میں مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو، قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا، سمجھ گئے؟ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، وہ بھی بخاری کی کہ امتیوں کو نکال رہے جہنم سے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، نبی بول رہے نہیں میں کام آؤں گا، میں بچا نہیں سکتا تم کو، تمہارا عمل تمہارے کام آئے گا، دنیا میں جو مانگنا ہے مانگ لو، میں تمہارے کام ہوں۔ تو حدیث سے حدیث کا ٹکراؤ، اب دونوں حدیث میں سے ایک حدیث صحیح ہے اور ایک غلط ہے، دونوں باتوں میں سے ایک بات صحیح ہے ایک بات غلط ہے۔ اب قرآن سے چیک کریے، آپ دونوں میں سے ایک حدیث قرآن سے میچ کریے، قرآن کے مطابق جو حدیث ہے وہ لینا ہے، اور جو قرآن کے خلاف ہے اس کو رد کرنا ہے، سمجھا؟ کیونکہ قرآن فرقان ہے، سچ بات اور جھوٹ بات کا فیصلہ کرتا ہے قرآن، فرق کرتا ہے، فرقان مطلب فرق کرنے والی کتاب، کرائٹیریا ٹو جج رائٹ اینڈ رانگ۔ تب دونوں حدیث ٹکرا رہی، بخاری میں ہی دونوں، نبی یہاں بچا رہے امتیوں کو اور بیٹی کو بولتے ہیں نہیں بچا سکتا میں۔ سوچو آپ کیسی بات ہے، سب سمجھے آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بولے کہ میں نہیں کام آ سکتا، میں بیٹی فاطمہ پھوپھی صفیہ اس دن، تو یہ قرآن سے میچ کر رہی حدیث، یہ میچ کر رہی ہے قرآن کے اکارڈنگ، یہ حدیث یہ رائٹ حدیث ہے۔ اور جو امتیوں کو نکال رہے جہنم میں سے نکال رہے، سجدے میں گر رہے، پھر نکال رہے، پھر سجدے، یہ گڑی ہوئی ہے، جھوٹی حدیث ہے۔ آپ سوچئے، قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون جانتا ہے قرآن میں کیا اللہ کا حکم و آرڈر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا ہے نا، میں بخشوا سکتا ہوں یا نہیں بخشوا سکتا ہوں، بچا سکتا ہوں نہیں بچا سکتا ہوں، قرآن میں دیا ہے نا۔ سورہ جن آیت نمبر 21 کیا فرما رہے اللہ؟ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، سورہ جن آیت نمبر 21، اے نبی کہہ دو، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے نبی کہہ دو میں تمہارے حق میں نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ میچ کر رہی نا یہ قرآن کی بات سے۔ اللہ فرما رہے ہیں اے نبی کہہ دو لوگوں کو کہ میں تمہارے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، تو یہ میچ ہوگی نا حدیث، فاطمہ کو جو بولے میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، میچ کر رہے ہیں نا یہ حدیث، یہ میچ ہو گئی حدیث۔ اور دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں نا پیغمبر پہلے ان کا کیا حال ہوا، ان کے باپ کا، بیٹے کا، بیوی کا، یہ بھی نبی جانتے ہیں، قرآن میں بیان کیوں ہے؟ سورہ تحریم دیکھ لیجیے آپ، سورہ تحریم میں اللہ فرما رہے آیت نمبر 10 نمبر کے، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام میرے نیک بندے، ان کی بیویوں نے خیانت کی، ان کی بیویوں نے کچھ نافرمانی کی اللہ کی پیغمبر کی، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی نافرمانی کی،
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ لوگ دونوں بیوی جہنم میں جائیں گے اور یہ پیغمبر اپنے بیوی کے کچھ کام نہیں آ سکتے. نبی کو بولے یہ وہی قرآن میں کہ نوح اور لوط پیغمبر ان کی بیوی کو نہیں بچا سکتے. دیکھو آپ سورہ تحریم آیت نمبر 10 لکھا ہے کہ نہیں؟ دیکھو پیغمبر بیوی کو نہیں بچا سکتے. تو نبی جانتے ہیں یہ سب بات. اللہ فرما رہا نوح اور لوط کی بیوی کو نہیں بچا سکتے تو پھر میں کہاں بچا سکتا ہوں؟ کہلوا بھی دیا سورہ جین آیت 21 میں، کہہ دو میں تمہارے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ہے نبی، لوگوں سے کہہ دو. تو نبی بول رہے ہیں میں نہیں تمہارے اختیار. تو وہ حدیث کریکٹ ہے، میچ کر رہی بیٹی فاطمہ والی. بخاری کی وہ حدیث رائٹ ہے اور یہ رونگ ہے کہ امتیوں کو جہنم میں سے نکال رہے. کیسے رونگ ہے یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ہے سب معاملہ. اور ایک اور پکی دلیل قرآن کی، ایک دم پکی، سورہ زمر آیت نمبر 19 کھول کے دیکھیے آپ. سورہ زمر آیت نمبر 19 کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ وہاں نبی کو؟ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار. سورہ زمر آیت 19 اس کا ترجمہ ہے کیا جس کا فیصلہ ہو گیا، جو لوگ کا فیصلہ ہو گیا اور وہ لوگ جہنم میں جا چکے ہیں تو کیا آپ ان جہنم میں سے ان کو نکال سکتے، بچا سکتے؟ اللہ بول رہا ہے نبی کو. اب آپ سوچو نبی نکال رہے وہاں حدیث میں لکھا ہو، وہ گڑی ہوئی حدیث. یہ دیکھو آیت کے خلاف جن کا فیصلہ ہو گیا ہے نبی، جو لوگ جہنم میں ہیں کیا ان کو آپ بچا سکتے، چھڑا سکتے، مخلصی دے سکتے؟ سورہ زمر آیت نمبر 19. تو ایسے حدیث کو قرآن سے میچ کرایا جاتا ہے. میچ ہو رہی کہ اگینسٹ جا رہی ہے قرآن. وہ میچ ہو رہی نا بیٹی فاطمہ والی، اور یہ جہنم میں سے نہیں نکال سکتے، بچا سکتے. نبی بھی بولے میں نفع نقصان کا تمہارا کچھ اختیار نہیں رکھتا. سب تو بتا رہے ہیں پیغمبر اپنے بیوی کو نہیں بچا سکتے. اللہ کی نافرمانی کی ہے تو کوئی کچھ نہیں، اللہ کے معاملے میں کوئی دخل ہی نہیں پیغمبر کا. اللہ کے معاملے میں کچھ نہیں ہے انٹرفیئرنس. اللہ بول رہا ہے نا جس کا فیصلہ ہو گیا، جو لوگ جہنم میں، کیا آپ اے نبی ان کو بچا سکتے، چھوڑا سکتے؟ سورہ زمر آیت 19. ایسی باتیں کوئی نہیں بتاتا، سب چھپاتے ہیں. اور معلوم بھی ہے کہ نہیں عالم مفتی کو پتہ نہیں. سمجھا؟ پیغمبر بیوی کو نہیں بچا سکتے. ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہے، اپنے ابا کو نہیں بچا سکتے. اللہ کی جو بات نہیں مانا، کچھ بھی کیا، کفر، شرک، چوری، حق مارنا، سود لینا، انٹرسٹ لون حرام، بینک کا یہ وہ حرام. اللہ کی نافرمانی، رد، اللہ کی بات کو ریجیکٹ کر کے اپنا کام کرنا کوئی نہیں بچا سکتا. جیسی کرنی ویسی کرنی. اللہ کے آرڈر پہ چلیں گے تو جنت ہے. ایک دم قیمتی چیز جنت. یہ چھوٹی موٹی چیز دنیا کی آپ کو چھوڑنا پڑے گا، غلط چیز جو بھی، تب جا کے. تو یہ لوگوں میں جو ذہن بنایا گیا کہ سب نبی بخشوا لیں گے، نبی ایک دعا نعوذ باللہ باقی رکھے، کہاں سے لائیے بھائی؟ پورے قرآن میں تو ہے نہیں بات ایک دعا باقی رکھے وہ بات میں. ارے کچھ بھی نہیں ہے، سب گڑی گڑی باتیں لوگوں کا ذہن خراب کی. تبھی تو لوگ بے دین ہیں، الٹ پلٹ کام کر رہے، کسی کا حق مار رہے، لون لے رہے، نماز پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے. سمجھا؟ چوری، پاندھا، کس کا گھپلا. سمجھا؟ ماں باپ کے ساتھ الٹ پلٹ ڈانٹنا، ان کو جھڑکی دینا، سب ہے. کیونکہ ذہن بن گیا ہے کہ نبی بخشوا لیں گے، نکال لیں گے، جنم میں بھی گئے تو چند دن کے لیے واپس آ جائیں گے. یہ سب جھوٹی بات ہے، گڑی ہوئی بات ہے. پورا قرآن چھان ڈالو اس کا. یہ سب گڑی بات کا اپوز ہے قرآن. سمجھا؟ گڑی ہوئی بات کو قرآن ریجیکٹ کرتا ہے. سمجھا؟ کوئی کسی کے کام نہیں. بھائی پیغمبر اتنا اپنے باپ بیوی سے پیار محبت کرتے ہیں نا وہ لوگ بھی. ایسا ابراہیم علیہ السلام ابا کو بولے ابا یہ سب مت کرو. سمجھا؟ مورتی پوجنا یہ وہ سب غلط ہے. سمجھا؟ تو ابا نہیں مانے اللہ کی بات نہیں مانے تو پھر جاؤ. بیٹے پیغمبر باپ کو بیوی کو نہیں بچا سکتے، نوح علیہ السلام بیٹے کو نہیں بچا سکتے. یہ سب قرآن میں کیوں دیا ہے کہ آپ لوگ سوچو سمجھو، عقل لگا. نبی تو یہ سب سن کے ہی بولے نا میں کام نہیں آ سکتا. اللہ کہلوایا، کہہ دو پیغمبر لوگ بیوی باپ بیٹے کو نہیں بچا سکتے. امتیاں تو دور کی بات ہے. آپ سوچو
भाई अमल करो, नेक नेक अमल करोगे तो पाओगे ना जन्नत। नेक अमल के बदले में मिलेगी, और बुरे अमल करोगे तो जहन्नुम मिलेगी। सीधी बात है, जैसी करनी वैसी भरनी। खेत में गेहूं बोते, गेहूं उगाते तो चावल थोड़ी निकलता है। गेहूं बोएंगे तो गेहूं निकलेगा, चावल बोएंगे तो चावल ही निकलेगा, समझा। टमाटर बोएंगे तो फिर प्याज नहीं उगेगी, और प्याज बोएंगे तो लहसुन नहीं उगेगा। जो बोएंगे वो होगा, जैसा करोगे वैसा मिलेगा, जैसी करनी वैसी करनी। इसलिए अमल करो, आप अल्लाह के ऑर्डर पे चलो। चलेंगे तो फिर पक्का है। मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ, जो अल्लाह बोल रहा है। दूसरे लोग तो आपको धोखा दे रहे हैं ना, कुछ मत करो, बस खाली करे नहीं करे, उलट पुलट भी करे तो क्या नबी बख्शवा लेंगे, ये सब धोखा दे रहे ना ये लोग आपको, समझे। कि भाई कुछ नहीं, अमल करो नहीं करो, अल्लाह की बात आदि मानो आदि नहीं मानो, जन्नत मिलेगी। ये तो धोखा है ना आपके साथ, चीटिंग। पेपर नहीं दो पास हो जाओगे, ऐसा बोल रहे लोग। काम मत करो, तनख्वाह मिल जाएगी। मैं जो बोल रहा हूँ वो एकदम प्योर बात, अल्लाह जो बोल रहा है। अमल करोगे, नेक अमल करोगे तो जन्नत, बुरे अमल करोगे तो जहन्नम। सीधी बात है ना अल्लाह की, समझा। अल्लाह की बात में वो नहीं रहती मिलावट, या वो एकदम मुश्किल बात, आसान है। तो मैं बता रहा हूँ कि आप करोगे तो मिलेगा। अच्छा है ना, करेंगे तो किसी पे भरोसा नहीं। मैंने पेपर लिखा हूँ, मैंने काम किया हूँ, तो मेरा हक मिलेगा, मेरा इनाम मुझे मिलेगा। करे तो मिलेगा ना। और या ये बोल दे रहे नहीं, करे नहीं करे गुनाह भी है तो क्या हुआ, जन्नत में गए तो बचा लेंगे, नबी निकाल लेंगे, ये सब धोखा है ना। तो ये भरोसे पे आप अमल नहीं कर रहे, उलट पुलट काम कर रहे, समझे आप। तो बहुत गुमराही है। कहाँ कौन बोला ये सब गड़ी हुई किताबें, गड़ी हुई हदीस से। प्योर कम है, डुप्लीकेट ज्यादा है, समझ रहे आप। कुरान में तो 6236 आयतें हैं, बस इतनी है ना कुरान, बस 650 पेज और 700 पेज, 600 पेज, इतनी है कुरान बस। और हदीस पूरा कबाड़ भर के, शोकेस पूरा भरा हुआ है, लाइब्रेरी लाखों। क्या सही क्या गलत, कितनी मिलावट कितनी। आप लोग सोचो, पैगंबर किसी के बीवी बच्चे बेटा बीवी के काम नहीं आ सकते, तो उम्मतियों की तो दूर की बात है। नबी बोले मैं काम नहीं आ सकता, देखो आप कुरान खोल के करेंगे तो मिलेगा। नबी की इताअत, अल्लाह की इताअत, यही तो है इताअत। इताअत करे तो मिलेगा, फर्मा बरदारी करेंगे तो मिलेगा, नाफरमानी करोगे तो क्या मिलेगा। तो उल्टी बात है ना, गलत काम करोगे तो जन्नत मिलेगी। सोचो आप, समझो आप, अमल करो, नहीं अल्लाह के ऑर्डर पे चलो। बहुत कीमती चीज है कुरान। घर में मायने से पढ़ो, तर्जुमे से हर सवाल का जवाब है कुरान में। अपनी जबान में पढ़ो कुरान, कीमती चीज है ना, खुद पढ़ो। दूसरे के भरोसे पे कीमती चीज है जन्नत। कुरान कीमती है, कुरान भी कीमती, जन्नत भी कीमती, वैल्यूबल, प्रेशियस। इसके उसके भरोसे पे कीमती चीज, कुछ क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। आपको बाप दादा करते हैं, बाप दादा अगर सही किए तो कुरान के अकॉर्डिंग रहेगा। बाप दादा अगर गलत काम करके कुरान के अगेंस्ट रहेगा तो मालूम पड़ जाएगा आपको। तो अकॉर्डिंग किए के अगेंस्ट किए कुरान के, आपको खुद मालूम पड़ेगा, समझा। अभी भी वक्त है, कुरान तर्जुमे से पढ़िए, अपनी जबान में लाइए। खाली अरबी पढ़े तो क्या समझेंगे, अरबी हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है, हमारी जबान अरबी नहीं है। अपनी जबान जो भी है, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, आसामी, उड़िया, जो भी जबान लाइए। कुरान कीमती चीज है, बहुत कीमती है। जन्नत में जाने का रास्ता बताती, जहन्नुम से बचने का रास्ता बताती कुरान। सच क्या झूठ क्या सब बात बताती कुरान, समझिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।